الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بیش قیمت نعمت دنیاوی اعتبار سے ایمان کے بعد. اگر اولاد کی اچھی تربیت کر دی، ان کی اصلاح کی فکر کر لی، تو گویا کہ والدین نے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد ڈالی، مضبوط عمارت کو قائم کرنے کی فکر کر. اسلامک اعتبار سے اچھی تربیت، اچھی اصلاح، یہ مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈالنا ہے، معاشرے کو مضبوط بنانا ہے، قوم کو مضبوط بنانا ہے. جس طریقے سے ایک پودا جو ہوتا ہے، ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں ایک تناور درخت بنتا ہے. بیکار پودا یہ تناور درخت نہیں بنتا ہے، مضبوط نہیں بنتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کی اصلاح، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کے کردار، ان کے اعمال، اگر یہ بچپن ہی میں اگر یہ چیزیں درست کر دی گئی تو مستقبل میں بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اسی طریقے پر عمل کریں. بڑے ہونے کے بعد ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ خود دوسرے کے لیے مسئلہ بن جائے، وہ خود دوسروں کو سمجھانے کے ذریعے اور سبب بنے. دیکھا ہوگا بہت سے بچے جو بچپن ہی کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ جنہوں نے یعنی اچھے والدین کی صحبت میں رہ کر یا اچھے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اچھے اخلاق سیکھے، اچھی تربیت انہوں نے حاصل کی، اچھا علم انہوں نے حاصل کیا، اور اچھے عادات، اچھے اطوار، اچھے اخلاق ان کی زندگی میں جب داخل ہوئے تو دنیا کے اندر بھی یعنی وہ خود بھی اور والدین کا نام بھی روشن کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، اس کا برعکس ہے، اس کا خلاف ہے، تو خود بھی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ اور والدین خود ایسی اولاد سے اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے. تربیت اسلام کا ایک حصہ ہے. معاشرے میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، اچھی تربیت اسلام کا ایک حصہ ہے. سورہ حجرات کے اندر پوری کی پوری صورت میں اس کے آداب، اس کی یعنی طریقے، کس طریقے سے انسان زندگی گزارے، تمام چیزیں اس پر موجود ہیں. لفظ تربیت ایک بڑا وسیع یعنی مفہوم رکھنے والا الفاظ. اس سے افراد کی تربیت، اسی طریقے سے خاندان کی تربیت، معاشرے کی تربیت، سوسائٹی کی تربیت، یہ تمام چیزیں اس پر شامل ہیں، تمام چیزیں اس پر شامل ہیں. اس کا خلاصہ اور اس کی غرض غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے برے اخلاق سے، برے اطوار سے، بری رفتار سے، برے کردار سے اچھے اخلاق کی طرف انسان مائل ہو جائے، اچھے کردار کی طرف مائل ہو جائے، اچھے اعمال کی طرف انسان مائل ہو جائے. یہ اس کا خلاصہ ہے. اور اس میں سب سے اہم اور محترم بالشان جو موضوع ہے یہ بچوں کی تربیت کا ہے. کن کی تربیت کا ہے؟ بچوں کی تربیت کا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو بچوں کی ظاہری تربیت،
اور ایک باطنی تربیت، بچوں کی ظاہری تربیت اور دوسرا ہے باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت کیا ہے کہ بچے کی وضاحت، اس کا لباس، اس کی پوشاک، اس کا رہن سہن، جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ پابندی سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، کہ بیگ لے کر کہیں اور نکل جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی اسکول جا کر دیکھ لیے حاضری رجسٹر میں اس کی حاضری کتنی ہے اور غیر حاضری کتنی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا تعلیمی معیار کیا ہے، استاد سے مل کر معلومات کر لیے کہ پڑھنے میں کیسا بچہ ہے وہیں کلاس میں جا کر۔ اسی طریقے سے جب بچہ بڑا ہو جائے، بڑے ہونے کے بعد اس کی روزگار کی فکر کرنا، اس کے کاروبار کی فکر کرنا، اس کو کام سے لگانا، اس کو کام سے لگانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور باطنی تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی چیز اس کو عقائد سکھانا۔ اس کو کیا سکھانا؟ عقائد سکھانا، اللہ کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے تعلق سے جو عقائد ہے منزل من اللہ ہے، وہ اس کے دل پر اس کو بٹھانا، اچھے اخلاق سکھانا، اچھی تعلیم اس کو سکھانا، یہ باطنی تربیت ہے۔ ظاہری تربیت یہ بھی ضروری ہے اور باطنی تربیت یہ بھی ضروری ہے۔ صرف ظاہری تربیت بھی کافی نہیں ہے اور باطنی تربیت یہ بھی اکیلی کافی نہیں ہے، دونوں چیز ضروری ہے۔ اس تعلق سے خود قرآن پاک کے اندر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان پتھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علمہم وادبوہم، کہ بچوں کو تعلیم سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ، بچوں کو تعلیم سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ۔ فقہاء اکرام، فقہاء بولتے ہیں اسلام دین کے سب سے زیادہ جاننے والے لوگ، اسلام دین کے سب سے زیادہ جاننے والے لوگ، ان سے اوپر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو بولتے ہیں فقہاء، جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکال کر آسانی اور سہولت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا ہو۔ جیسے ہم چھوٹی کتاب پڑھتے ہیں نا، تعلیم الاسلام ہے یا بہشتی ثمر ہے، یہ تمام فقہاء اکرام کی بڑی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت میں والدین کے ذمے یہ لازم اور ضروری ہے کہ بچوں کو یعنی شریعت کے فرائض، حلال اور حرام کا علم سکھانا یہ فرض ہے۔ فرض یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ یعنی جس کے ترک پر بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اس کو فرض بولتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نحل ولدا افضل من ادب وحسن، انسان بچے کو کوئی اچھا کھلونا دے کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سب سے اچھی چیز دلا دی، یا اچھا کھانے کی چیز دلا کر یا موبائل دلا کر یا کوئی اور چیز دنیاوی چیز دلا کر یہ سوچتا ہے کہ میں نے سب سے بہترین چیز جو ہے میرے بچے کے لیے میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ دلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے افضل گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ بچے کو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وہ افضل کیا ہے؟ وہ افضل یہ ہے اچھی تعلیم اور اچھا ادب بچے کو سکھا دے، اچھی تعلیم سکھا دے اور اچھا ادب تہذیب اس کو سکھا دے۔ ادب کی اہمیت، تہذیب کی اہمیت، طور طریقہ اور سلیقے کی اہمیت اتنی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب نے مجھے تہذیب سکھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ میرے رب نے مجھے سکھایا۔ کیونکہ ہم انسان ہیں نا، انسان میں اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ حیوان کے پاس نہ کھانے کا طریقہ، نہ چلنے کا طریقہ، نہ چلانے کا طریقہ، یہ انسانوں کے پاس تو تمام چیز کے طریقے موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدی، کہ بچوں کے
یعنی والدین کے ذمے، بچوں کے ذمے والدین کے کیا حق ہے وہ تو ہم سیکھ چکے، اور ہم کو وہ چیز کیا ہو گئی، معلوم ہو گئی کہ کیا ہے۔ فما حق الولد، لیکن بچوں کے تعلق سے والد کے ذمے کیا حق ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنا تعدیبہ و اسمہ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا اچھا نام رکھا جائے، سب سے پہلے ان کا کیسا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور اچھی تہذیب، طریقہ سلیقہ اور ان کو اسلامک تعلیم سکھائی جائے، یعنی قرآن ان کو سکھایا جائے۔ یہ والدین کے ذمے بچوں کا حق ہے، یعنی بچوں پر والدین کا کیا ہے، یہ حق ہے، اور یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب ہم جب نام دیکھتے ہیں تو سب سے نیا نام کون سا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم ایسے نام رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرؤوف ہے، عبد الخالق ہے، عبد المالک ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی میں سے نام رکھے؟ محمد ہے، احمد ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، اس طریقے کے نام ہم رکھے، یا پھر صحابہ اکرام کے ناموں میں سے نام کو منتخب کر کے ہم رکھے، یا صحابیات کے جو نام ہے ان سے ہم منتخب کر کے رکھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عائشہ نام رکھ لو، ارے یہ تو فلانے کا نام ہے، دنیا میں ایسا کوئی نام ہوگا ہی نہیں جو کسی نے رکھا نہ ہو۔ اگر ہم اس کو ایک محبت یا پھر الفت کے خاطر ہم اس نام کو رکھیں گے تو ممکن ہے کہ یہ بھی ہماری شفاعت کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے، ایسے نام ہم رکھیں، یا پھر ایسے نام رکھیں جو اسلامی کے اعتبار سے اچھے سمجھے جاتے ہو، انگریزی نام کو ہم تلاش نہ کریں۔ یہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، اور اچھی تہذیب، اچھی تہذیب اور اچھی تعلیم ان کو سکھایا جائے۔ یعنی والدین کے ذمے ایک بچوں کی تربیت کے تعلق سے جو ذمہ داری ہے، سب سے بڑا خطرہ اور نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اور ناواقفیت کی بنا پر اس ذمہ داری کو نہ نبھانا قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے، پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان ہم کو معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، ناواقفیت اسلام میں عذر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم ان کو سکھاتے، قیامت کے آنے سے پہلے تاکہ تمہاری پکڑ نہ ہو سکے، تاکہ تمہاری کیا ہو نہ سکے، پکڑ نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے کبھی بچے نے کوئی اچھا کام کیا تو ضرور بھی ضرور اس کو یعنی کوئی تحفہ دو، یا باتوں کے ذریعے سے، یا اچھے الفاظ کے ذریعے سے، یا کوئی انعامات کے ذریعے سے اس کی ضرور بھی ضرور دلجوئی کرو، تاکہ وہ اچھے کام کرنے کی رغبت اس کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے، اچھے کام کرنے کی رغبت اس کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے۔ بچے جو ہوتے ہیں ایک جو گیلی مٹی ہوتی ہے یا پھر جو آٹا ہوتا ہے اس کی طرح ہوتے ہیں، ہم اس سے جو بنانا چاہے اس طریقے کے بن سکتے ہیں، جو بنانا چاہے، یا کوڑے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو نقش کرنا چاہے ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں، نقش کر سکتے ہیں۔ حکیمانہ انداز اختیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بچے نے کبھی ایک غلطی کی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری غلطی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا، تیسری غلطی کی، اس کو چھوڑ دیا، اب اس غلطی نے جڑ پکڑ لی، اس غلطی نے کیا کر لی، اب بعد میں آپ اصلاح کرنا چاہیں گے وہ نہیں اصلاح ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پہلی ہی غلطی میں آپ ٹوک دیتے، ایک بار دو مرتبہ، اتنی مرتبہ ٹوک دے وہ خود شرم یعنی شرم اس کے اندر پیدا ہو جائے تو کبھی بھی زندگی وہ غلطی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کس وجہ سے غلطی ہوئی، اس کی جڑ تک پہنچنا، اس کا سبب کیا بنا، اس جڑ تک پہنچنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ابھی بچہ ہے وہ، یعنی اس کے قلب جگر میں اچھی اور برائی کی اتنی تمیز اس کے اندر نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کی اصلاح کرنا، جہاں پر سمجھانے کی ضرورت ہو وہاں سمجھانا، اگر مار کی ضرورت ہے تو مارنا، ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو اس کو ڈانٹنا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھانے کی ضرورت ہے اور مار پٹائی کر دی، یا مار پٹائی کی ضرورت ہے سمجھانے سے کام لیا، بچے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جہاں سخاوت کرنا تھا وہاں بندوق چلا دی، اور جہاں بندوق چلانا تو وہاں پر کیا کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی کیا ہے، ضد نقصان کا ذریعہ اور سبب۔ اسلام نے تربیت کے تعلق سے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو سمجھایا جائے پیار سے،
اگر اس کے ذریعے سے سمجھ میں نہ آئے تو ان کو ڈانٹا جائے، پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان کو کوئی دوسری سزا دی جائے، مثال کے طور پر اٹھک بیٹھک کر لو، مرغا بن جاؤ، ایک ظاہری سبب مطلب، یا پھر ہم کوئی روزانہ ان کو 10-5 روپے خرچے کو دیتے، وہ خرچہ اس سے روک لو، یا پھر آج تم کو کھانا نہیں ملے گا، تم نے یہ کام کیے۔ تیسرا نمبر، پھر اس کے بعد اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو، اب اس کو مار سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں۔ اور پھر یہ سزائیں جو ہے ان کی نفسیات کو دیکھ کر، ان کے مزاج کو دیکھ کر سزا کو تجویز کرنا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت میں تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، کبھی انگلی ادھر گھما رہے، کبھی ادھر گھما رہے، اور وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صحابہ اکرام کی دوسری روایت سے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، اچھا یہ جو طریقہ ہے ڈانٹنے کا، مارنے کا، یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، لیکن جو بڑے ہو گئے ان کو یعنی مارنا نہیں، ان کو سمجھانا ہے، ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ سکتے ہیں۔ یہ پھر آخری درجے کا مجھ سے قطع تعلق اختیار کر لو۔ اس طریقے کے واقعات روایت میں ملتے ہیں۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ ایک دم قریبی رشتہ دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے کنکری سے کسی کو مارنے سے منع فرمایا کہ کنکری سے مت مارا کرو۔ کیوں؟ کنکری سے مارنے سے کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، لیکن خواہ ایک چھڑ جیسی ہو تکلیف پیدا ہوتی ہے، تاکہ کنکری سے مت مارا کرو۔ عبداللہ بن مغفل نے منع کیا کہ دیکھو یار کنکری سے مت مارو۔ پھر وہ جو ایک دم قریبی رشتہ دار تھے پھر کنکری سے مارے، پھر منع کیا، پھر مارے، حضور کی حدیث سنائی، پھر مارے انہوں نے، کہا کہ قسم خدا کی ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اب دیکھو آپ نے قطع تعلق اختیار کیا نا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت بلال، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے تعویلات پیش کی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں تجھ سے پوری زندگی بات نہیں کروں گا، اپنے بیٹے سے۔ کس سے؟ اپنے بیٹے سے۔ تو اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ غلطی کر رہے والدین، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل بھی بچوں کو نہیں مارنا، یعنی مارنے کو زہر قاتل سمجھتے، یہ بھی غلط ہے۔ بچوں کی جو نفسیات ہوتی ہے یہ 100 سے زیادہ ہے۔ مستقل اس کے تعلق سے کتابیں لکھی ہے، یعنی الگ الگ قسم کے مختلف اقسام کے بچے ہوتے ہیں۔ بہت سے بچے دیکھے ہوں گے جو صرف اشارے ایسے کریں گے آپ اتنے میں سمجھ جاتے ہیں۔ بہت سے بچے پیار سے بلائیں گے نا پھر اور سمجھائیں گے پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ بہت سے بچوں کو آنکھ دکھا دو پھر بھی نہیں سمجھیں گے، بہتوں کو مار بھی دو پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس طریقے کی یعنی 100 سے زیادہ جو ہے بچوں کی نفسیات ہو سکتی۔ تو ان چیزوں کو پہچان کر اس کے لیے سزا کو تجویز کرنا کہ اس کے لیے اصلاح کا کون سا طریقہ مناسب ہو سکتا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کی ترغیب دو۔ 7 سال میں مارنے کا حکم ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے، نہیں مار سکتے۔ ہاں، تاکہ جب 10 سال کے بچے ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے، اب ان کو ہلکی پھلکی مار مارے تاکہ وہ کیا بن جائے، نماز کے عادی بن جائے۔ اگر مارنا یہ زہر قاتل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس چیز کا حکم دیتے؟ تو بچوں کی نفسیات کے مطابق جو ہے سزا کو تجویز کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی فکر کرنا۔ اگر مارنا بھی ہے جو طبی اعتبار سے جو غلطی کو دیکھ کر غصہ جو اندر بھڑک اٹھتا ہے، اس غصے کی حالت میں مت مارو، پہلے آپ خود ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو، وضو کر لو، ایک دم جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے اب آپ خود اپنے کنٹرول میں ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد تو ایک بناوٹی غصہ پیدا کرو، وہ حقیقت کا غصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ غصہ کون سا ہوگا؟ ایک بناوٹی غصہ ہوگا۔ اب اس کو بلاؤ اور بناوٹی غصہ کے ذریعے آپ اس کو ڈانٹو، یعنی اس کو محسوس نہیں ہونا کہ یہ بناوٹی غصہ کر رہا۔ ایک اصلاح کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اولاد چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بچے کے مقابلے میں بچے کو ترجیح دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ اللہ کے فیصلے سے یعنی آپ ناخوش ہیں اور اللہ کے فیصلے کو پسند نہیں کرنا چاہتے آپ،
جو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اور اسی رسم کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم۔ آپ نے ان کلمات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہاں، فطری طور پر، طبعی طور پر اگر کسی سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، رحم کے معاملے میں، شفقت کے معاملے میں، دونوں کے درمیان میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بچوں کے تعلق سے اور تربیت کے تعلق سے اسلامک احکامات ہیں۔ ہم کو اس چیز کی، یعنی بچوں کی تربیت کے تعلق سے فکر کرنا، یہ وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ 9 بجے یا رات میں بیکار جو ہے 11 بجے 12 بجے 1 1 2 2 بجے رات تک جو ہے بچے چوک پر بیٹھے رہتے، چوراہے پر بیٹھے رہتے، فالتو بیٹھے رہتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ اب جب رات پر لیٹ سوئیں گے تو فجر کہاں سے ہوں گی؟ پھر اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو ضرور اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عمل